بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزیزان محترم، شب ولادت باسعادت حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور آپ کے اور میرے پانچویں امام کے بقول جب ان سے سوال کیا گیا آج کی رات کے بارے میں، تو میرے مولا نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات آج کی رات ہے۔ آج کی رات میں پروردگار عالم کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی رات پروردگار عالم کسی سائل کو رد نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ کوئی گناہ کا مطالبہ کرے، لہذا مغفرت کی رات ہے، گناہوں کے بخشے جانے کی رات ہے، اور توبہ و استغفار کی رات ہے۔ بلکہ بعض روایتوں کے حساب سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا یقیناً کہ شبہ قدر فائلیں فائنلائز ہونے کی راتیں ہیں۔ آج کی رات اصل میں تقدیریں لکھے جانے کی رات ہے۔ جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ آج کی رات لکھی جاتی ہیں۔ شبہ قدر میں تو وہ اپنے اختتامی مراحل کو طے کرتی ہیں اور ان کے اوپر امام کا امضاء ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی اہم رات ہے کہ انسان آج کی رات اگر چاہے تو اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، فقر کو غنا میں تبدیل کروا سکتا ہے، مشکلات اور مصیبتوں کو آسائشوں اور سہولتوں میں تبدیل کروا سکتا ہے۔ جو پریشانیاں انسان کے ساتھ ہیں، اس وقت تو زمانہ ہی انتہائی شدید پریشانیوں کا زمانہ جس سے انسان گزر رہے ہیں، تو آج کی رات انسان بہت کچھ اپنی زندگی کے اصل و اصول میں تبدیلیاں کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ قصص کی آیت نمبر 5، جس میں پروردگار عالم نے امام زمانہ کی
جہانی حکومت کا اعلان کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کمزوروں کو زمین کا وارث اور امام قرار دیں۔ ایک جہانی حکومت کے ہم سب منتظر ہیں۔ اب دیکھیے 25 سے 30 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے اندر اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع کوئی اتنا چھوٹا موضوع نہیں ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے بات کی جائے اور 25-30 منٹ کے اندر اچھا خاصا کام آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ اب 2-3 باتوں کی طرف میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو آج کی رات کی مناسبت سے بھی ہیں اور اوور آل ہماری اپنی زندگیوں کے اعتبار سے بھی ہیں کہ ہمیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ اور ان کی نسبت ہمارا مثلاً برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت پوری کائنات کی باغ دوڑ اگر کسی ہستی کے گرد کل شیء احصیناہ فی امام مبین، تو آج کے زمانے کا جو امام مبین ہے وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ آج کائنات میں جو کچھ بھی اثرات ہیں، جو بھی حیات ہے، جو کچھ بھی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، وہ ایک ہستی کے وسیلے سے اور ایک ہستی کے صدقے سے مل رہی ہیں، وہ ہے زمانے کا امام۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، شاید آپ میں بھی ہوں گے ایسے افراد۔ بعض ائمہ کی نسبت ہماری جو احساسات ہیں وہ تھوڑے بالکل ہی مختلف ہیں۔ امیر المومنین کی نسبت یعنی ہمارا اوڑھنا بچھونا جو بھی سمجھیں، بالآخر ہماری زندگی حیات سب امیر المومنین ہیں، کوئی شک نہیں۔ امیر المومنین تو امام زمانہ کے بھی جد امجد ہیں، تو ان کے پوری ہستی کے اعتبار سے جو ان کا رول ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں نا۔ اور ہمارے بھی زیادہ لگاؤ، زیادہ جو جڑاؤ ہے ہمارا امیر المومنین سے، یا بعض لوگ آپ کو ملیں گے ان کا بہت زیادہ لگاؤ اٹیچمنٹ جو ہے امام حسین علیہ السلام سے ہے، بعض کی حضرت عباس علیہ السلام سے۔ سب ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، کسی میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اشارہ کروں گا کیونکہ میں نے کہا نا وقت کم ہے۔ بہت سے مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعات بہت سنے ہوئے ہوں گے۔ بچوں کے لیے تھوڑی مشکل ہے، لیکن میں بہت شارٹلی اس کو بھی، کہ بہت لمبا بھی نہ ہو اور میسیج بھی آپ تک پہنچ جائے۔ امیر المومنین کو ہمارا ٹھوکر لگتی ہے، یا علی مدد بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے۔ کہیں کچھ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، ایک دم کوئی سامنے ایک دم سے بریک مار، یا علی مدد منہ سے نکلتا ہے۔ میں منکر یا علی مدد نہیں ہوا، میں نے کہا نا کہ علی امیر المومنین ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری جانیں ان پر قربان، بالآخر وہ ان کی تو بات ہی اور ہے۔ یعنی ختمی مرتبت کے بعد اگر کائنات میں کوئی حقیقت اور افضلیت رکھتا ہے وہ امیر المومنین کی ہستی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے نا۔ لیکن ہر زمانے کے امام کی نسبت ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ مقدس اردبیلی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں، میر داماد، یعنی کافی رات گزر چکی تھی اور میں نے دیکھا کہ کوئی شخص امیر المومنین کے حرم کی طرف جا رہا ہے، اور اب ظاہری بات ہے مثلا فرض کریں کوئی نجف کا رہنے والا جس کو پتہ ہے کہ جی زمانہ وہ ہے تو اتنے بڑے بڑے تالے حرم میں لگ جایا کرتے تھے، تو آدھی رات کو کون جائے گا جو وہاں اگر رہنے والا ہوگا؟ تو ذہن میں کیا آئے گا کہ کوئی اجنبی ہوگا، باہر سے آیا ہوگا جس کو نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ قریب سے گزرے تو میں نے دیکھا تو یہ تو میرے اپنے استاد ہیں، مقدس اردبیلی ہیں، وہ تو وہیں کے رہائشی ہیں۔ یہ حرم کہاں جا رہے ہیں اس وقت جب تالے پڑ چکے ہیں، اور یہ متولی بھی نہیں ہے کہ ان کی جیب میں چابی ہو کہ کہیں جی چابی کھولیں گے اور اندر چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ تجسس بھی تھا، اور بالآخر ایک خواہش تھی کہ دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں، یعنی کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا وہ قریب پہنچے، تالا خود بخود کھل گیا، دروازہ کھلا، اندر چلے گئے۔
اب اندر رات کی تاریکی، تالا لگا ہوا تھا ویسے ہی، لیکن اندر سے دو آدمیوں کی بات چیت کی آواز آ رہی تھی، ایک تو ان کے اپنے استاد ہیں، ایک دوسری بھی آواز آ رہی تھی۔ تعجب میں ہیں، بڑے شش و پنج میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ یہی استاد گرامی قدر وہاں سے نکلے ہیں اور مسجد کوفہ کی طرف چل پڑے۔ اور جو مسجد کوفہ کے، اب یہ بھی پیچھے پیچھے ہیں ان کے، مسجد کوفہ پہنچے، انہوں نے دیکھا وہ ایک گوشے میں گئے، وہاں بیٹھ گئے جس طرح ایک شاگرد کسی استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، زان و ادب طے کر کے بیٹھ گئے۔ اور پھر وہاں سے دو افراد کی باتوں کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھے اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب مجھے نہیں یاد کہ قصے میں کیا تھا، ذہن میں میرے نہیں ہے اس وقت کہ ان کا پیر کسی چیز پر آیا یا وہ خود سے آگے بڑھ گئے۔ خلاصہ یہ کہ استاد ان کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کون ہے، کہا میں ہوں۔ استاد کو اپنا تعارف کرایا، آگے بڑھے، پوچھا یا استاد یہ کیا سارا یہ جو آپ نے سلسلہ بنایا ہے، پہلے آپ حرم گئے پھر آپ مسجد کوفہ آئے، تو یہ قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے کو جب بھی کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو میں علمی مشکلات تو میں امیر المومنین کے حرم میں جاتا ہوں اور مولا سے تمسک کرتا ہوں اور ان سے اپنی مشکلات کو حل کرواتا ہوں۔ آج جب میں ان کے حرم میں پہنچا تو ایک شکوہ شکایت امیر المومنین نے مجھ سے کی کہ تم اپنے زمانے کے امام کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولا پردہ غیبت میں ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہیں۔ کہا جاؤ اس کو مسجد کوفہ میں فلان جگہ پر۔ تو انہوں نے بتایا تو میں مسجد کوفہ چلا گیا۔ مسجد کوفہ میں اس جگہ پہ پہنچا، میری وہاں ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے سوال جواب کیے، انہوں نے مجھے جوابات دیے اور میں وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے گھر اب جا رہا تھا۔ دیکھیں امیر المومنین، اگر یہ قصہ دیکھیں، اب یہ قصے آپ کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ تو علماء کو سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ لوگ۔ اب اس کی اوتھینٹسٹی میں مجھے نہیں جانا کہ کتنا اوتھینٹک ہے یہ قصہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن بالفرض اگر یہ ہو، بالفرض ہم فرض پہ بات کرتے ہیں، احتمال تو دے سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں ہم۔ بالفرض اگر یہ قصہ صحیح ہو تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود امیر المومنین جن کو ہم قدم قدم پہ بلاتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے تو یا علی مدد، کوئی سامنے آ جاتا ہے تو یا علی مدد، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کچھ بھی ہو، لیکن وہ یا علی مدد خود چاہتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے امام سے توسل کریں۔ لہذا ان مشکلات میں جس میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں، بہت اہم اور بہت ہی بڑی ذمہ داری مومنین کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی مشکلات میں اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں، اپنی مشکلات کا حل اپنے زمانے کے امام سے حاصل کریں۔ اچھا ہم لوگ تو انسان ہیں نا، اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اپنی سوچ ہے ہماری، ہم سوچتے ہیں یار میں اتنی مدت سے یا علی کرتا آ رہا ہوں، آج میں امام زمانہ کو بلاؤں گا کہ مولا علی ناراض نہ ہو جائیں۔ بابا ایسا کچھ نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے مسئلے ہیں کہ مجھ سے کام تھا، میرے پاس آتے تھے مسئلے پوچھنے، اب کسی اور کے پاس چلے جائیں گے تو میرے دماغ میں آئے گا یار یہ کیسا آدمی ہے۔ یہ اہل بیت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، کلہم من نور واحد ہے، کلہم من نور واحد ہے۔ آپ یہ اگر یہ ٹینشن ہے تو یہ ٹینشن نہ لیں آپ کہ امیر المومنین ناراض ہو جائیں گے، امام حسین ناراض ہو جائیں گے۔ لگتا ہے آپ کو یہ ہستیاں ایسی ہوں، یعنی آپ کو بالآخر کچھ تو معرفت ہے نا، ہمیں آپ کے اتنے عرصے سے ہم لوگ امام حسین کو بھی تذکرے سن رہے ہیں، امیر المومنین کے بھی تذکرے سنتے ہیں، حضرت عباس کی بھی خصوصیات سنتے ہیں، اتنا کچھ سنتے ہیں۔ آپ کی اپنی معرفت کیا کہتی ہے کہ آیا یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ آپ نے اگر امام حسین کی بجائے امام زمانہ کو بلا لیا تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ نے امیر المومنین کی بجائے امام زمانہ کو بلا لیا تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ نے امام حسین کی بجائے حضرت عباس کو پکار لیا تو امام حسین ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی دروازہ ہے، یہ سب ایک ہی دروازہ ہے۔ آپ وہی والی بات ہے، اگر صرف سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ اپنے بچوں کو، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں نا اینگلز کے ساتھ آپ ان کو دیکھیں، مثلا فرض کریں خاص طور پہ یہ جو آپ کا رینبو کلرز ہوتے ہیں، کبھی آپ کو پنک نظر آئے گا تو کبھی پرپل نظر آئے گا، کبھی یلو نظر آئے گا، سمجھیں یہ وہی اینگلز ہیں۔ اہل بیت کی ہستیاں ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی نور ہے جس کے مختلف اینگلز ہیں۔ زمانے کا امام ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو کثرت سے یاد کریں، یہ روایتوں میں بھی ہے، یہ روایتوں میں بھی ہے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی جتنی بھی ہماری حاجتیں، ہمارا وسیلہ زمانے کا امام ہونا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی اور کے دروازے پہ نہیں جا سکتے، آپ کہیں پہ بھی جائیں، لیکن بالآخر زمانے کا امام آپ کے ذہن میں سب سے اوپر ہونا چاہیے، یہ ایک بات۔ اچھا، اب توسل کے مختلف طریقے ہیں، توسل کے مختلف ذریعے ہیں۔ علامہ مجلسی نے ایک باب قائم کیا ہے جس کو ہم عریضہ بولتے ہیں، عربی زبان میں اس کو رقع کہا جاتا ہے۔ رقع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پرانی اردو میں خطوں کو کہا جاتا تھا رقع۔ تو ایک باب باقاعدہ انہوں نے منعقد کیا ہے بہار الانوار جلد 99 کہ خط و کتابت کے ذریعے پروردگار سے اہل بیت کے وسیلے سے رابطہ کریں۔ اسی طرح کی بات اس عریضے میں بھی ہے کہ جو ہم آج کی رات امام زمانہ کی خدمت میں بھیجتے ہیں، جو ہمیں حسین بن روح کے ذریعے سے ملا ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ ہے توقیع کا، امام زمانہ علیہ السلام کی ایک توقیع ہے جو انہوں نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام لکھی 410 ہجری میں، اور اس کا ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ انا نحیط علما بانبائکم ولا یعزب عنا شیء، ہمیں تمہاری ساری خبریں ہیں، تمہاری کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں ہمیں تمہاری ہر چیز کی خبر ہے، تمہاری کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن وہی بات جو پروردگار عالم اور بندے کی نسبت ہے، وہی بات امام زمانہ اور بندے کی نسبت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پروردگار عالم عالم الغیب والشہادہ، آپ کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا اور پہچاننے والا، بقول امام سجاد کے آنکھوں کی خیانت تک کو پہچاننے والا، وہ پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے۔ اور پروردگار عالم کے جاننے میں اور امام زمانہ کے جاننے میں بہت فرق ہے۔ خدا کا جاننا اور امام زمانہ، یعنی اسی طریقے سے سمجھانے کے بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا صفین کے میدان میں امیر المومنین جنگ کر رہے تھے، پیچھے مالک استر تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار 99 میں نے بھی مار دیے، 99 امیر المومنین نے بھی مار دیے، تو مجھ میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہوا؟ دونوں کا فگر ایکول۔ تو امیر المومنین نے مڑ کے کہا، اے مالک اشتر، تیرے مارنے اور میرے مارنے میں بہت فرق ہے، تو آنکھیں بند کر کے مارتا ہے، میں نسلیں دیکھ کے مارتا ہوں۔ بھائی یہی فرق ہے خدا کے جاننے میں اور امام زمانہ کے جاننے میں۔ پروردگار جانتا ہے اپنے علم ذاتی کی بنا پر، امام زمانہ جانتے ہیں لیکن ان کا علم ذاتی نہیں، خدا کا عطا شدہ ہے، تو خدا تو ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے ان کا بالآخر امام۔ دیکھیں، یہ بھی روایت آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی، اب میں صرف سمجھانے کے لیے کہ ان دونوں کے جاننے میں فرق ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ ائمہ نے فرمایا کہ اسم اعظم 73 ہیں، 72 کا علم خدا نے ہمیں دیا ہے، ایک صرف چھپایا ہے، اپنے پاس رکھا ہے۔ اب وہ ایک جو اپنے پاس رکھے وہ کتنے کرشمے دکھا سکتا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے، لیکن بالآخر فرق تو آ گیا نا۔ اب ہم تو کہیں گے جی ایک، کہنے کو فرق ہے ایک کا، لیکن یہ ایک کا فرق کتنا بڑا فرق ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا فرق ہے دونوں کے جاننے میں، لیکن اس کے باوجود کہ پروردگار عالم بعلم ذاتی یہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا مشکل ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا چاہیے، مگر خدا نے نہیں کہا کہ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے۔ کیوں مانگے بھائی؟ مانگے انسان اس سے جس کو پتہ نہ ہو، جس کو سب کچھ پتہ ہے، کیوں مانگے اس سے ہم؟ بھائی اللہ کو پتہ بھی ہے، اللہ کے اختیار میں سارے خزانے بھی ہیں، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، پھر کیوں منتظر رہتا ہے کہ میں مانگوں تو وہ مجھے دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ایک بندے کا رب سے رابطہ برقرار رہے۔
بندے کا رب سے رابطہ برقرار رہے، اس لیے وہ منتظر رہتا ہے کہ جب یہ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، تاکہ اس کے اندر حص بندگی برقرار رہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگے۔ دیکھیں یہ مشکلات، پریشانیاں، ایک فلسفہ جو علماء نے بیان کیا ہے اور روایتوں میں بھی ظاہر ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صرف تصور کریں ایک بہت ہی سموتھ لائف، کوئی پریشانی نہیں آپ کو، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ پیسہ ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا جی یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، جو مرضی کھاؤ، کہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ایسے، درست، اور نہ کھانے پینے کی روک ٹوک ہے، نہ کہیں آنے جانے کا مسئلہ ہے، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی جو آپ تصور کر سکتے ہیں ایک اچھی زندگی کے لیے، وہ سب آپ کے پاس ہے، بہت ہی آپ کی سموتھ زندگی گزر رہی ہے۔ کون خدا کو یاد کرے گا؟ اب اپنے آپ کو ذرا فن خان سے نیچے اتار کے سوچیے گا، ہم لوگ فن خانے میں وہ دیتے ہیں، ہم تو پھر بھی یاد کریں گے، حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب یہ پریشانیوں سے باہر نکلتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اللہ کو، یہ ہے مزاج انسان کا۔ تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان اس جگہ تک نہ پہنچے، لہذا پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تاکید کرتا ہے مانگنے کی، مانگو گے تو دوں گا، مانگو 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 مانگو۔ بس یہی صورتحال اس عریضے کی ہے، یا اور دوسرے انداز کے توسلات کی ہے کہ جو ہم اہل بیت سے کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خدا سے مانگنا ہمیں خدا سے جوڑے رکھتا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کو کے ذریعے خدا سے مانگنا ہمیں اہل بیت سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور اہل بیت سے جڑے رہنے کے کتنے فائدے، کتنے اثرات ہیں آپ کی زندگیوں میں، اس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور نہ وقت ہے اس وقت اتنا بیان کرنے کا۔ بس کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے آپ اہل بیت سے جڑے رہیں، ہمارا پیر اہل بیت کی کشتی سے باہر نہ نکلے۔ قم میں ایک دفعہ ہمارے ایک استاد تھے، ان کی خدمت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، بیگم بھی تھیں، اور بچوں کے کچھ مسئلوں کے اوپر اور مشکلات کے اوپر بات چیت چل رہی تھی۔ تو ایک بات انہوں نے کہی، بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو تمہارے بچے مثلاً کیا کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ، مثلاً پڑھائی میں اتنا دھیان نہیں ہے یا دوسری چیزوں میں اتنا دھیان نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ مثلاً دعاؤں میں، جلوسوں میں، ماتم مجلس، ان کا گروپ کا فرینڈ ہے، کہتا ہے تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، کم سے کم تمہارے بچوں کا پیر امام حسین کی کشتی سے باہر تو نہیں ہے۔ بس یہ آپ اپنے بچوں کو بھی دیں کہ آپ کے بچے کسی بھی طریقے سے اہل بیت سے جڑے رہیں، زمانے کے امام سے جڑے رہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہی عریضہ ہے جو آج کی رات لکھا جاتا ہے، لکھیں، ضرور لکھیں، جو دل کے اندر ہے وہ سب ڈال دیں۔ جتنی بھڑاس انسان، امیر المومنین کیا کرتے تھے بھڑاس نکالنے کے لیے؟ کنویں میں وہ ڈالتے تھے نا، اور جو کچھ ہوتا تھا اس میں ڈال دیتے تھے۔ آپ سمجھیں یہ عریضہ آپ کا کنواں ہے، جو دل میں ہے، جتنی بھڑاس ہے، جتنی فرسٹریشن آپ کے دل میں جمع ہو چکی ہے، دماغ میں جمع ہو، سب اس پہ لکھ ڈالیں۔ جس نے آپ کو تنگ کیا ہے، جس نے آپ کو پریشان کیا ہے، جس نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے، جس نے آپ کو وہ جو کچھ بھی بالآخر آپ کے دل و دماغ میں ہے، سب لکھ ڈالیں، ہلکے ہو جائیں گے۔ اور اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں۔ ہم سال میں ایک دفعہ لکھتے ہیں، کیوں سال میں ایک دفعہ؟ مگر امام زمانہ ہمارے سال کے ایک دفعہ کے امام ہیں، ہر روز امام نہیں ہے، وہ ہر روز لکھیں، مگر امام نے منع کیا، دیکھو 15 شعبان کو صرف لکھنا، اس کے علاوہ مجھے تنگ نہ کرنا۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ ہمارے واٹس ایپ پہ تو ہم ڈال دیتے کہ بھائی پلیز اس ٹائم کے بعد کال نہ کیجیے گا، اونلی ارجنٹ کالز، اور اللہ بلا کی چیزیں۔ وہ امام زمانہ ہے بھائی، ان کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، 365 دن کھلا ہے، کوئی ان کے اسٹیٹس پہ نہیں لکھا ہوا کہ اونلی ارجنٹ کالز، کوئی انہوں نے لکھا بہت ہی اہم مسئلہ ہو تو عریضہ لکھو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ
حضرت موسیٰ کو خدا نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں اپنے سالن کے لیے نمک بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو. آپ کو بھی ایک چھوٹے سالن کا نمک کتنی بڑی چیز ہوتی ہے, کتنا نمک ڈلتا ہے ایک سالن میں, لیکن اتنی معمولی سی چیز بھی اگر تمہیں مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو. بھائی یہی صورتحال ہماری امام زمانہ کے ساتھ ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے جو میں مانگوں, یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا بات ہوئی جو میں مانگوں. جو مانگنا ہے, چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑی چیز. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, وقت تو نہیں بچا, بس سمجھیں آخری ہی بات, اگر یہ آخری ہو گئی تو, وہ یہ کہ جو بھی بات مانگیں, جو بھی دعا کریں, جو بھی طلب حاجت کریں, دل سے کریں, صرف زبانی لقلقہ نہ ہو. میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا, مجھے کتاب کا نام اس وقت یاد نہیں ہے, کوئی کسی عالم دین کی تھی, شاید ان کی تقریروں کا مجموعہ تھا. بالآخر ایرانیوں میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے تکلفاتی جملے, ہمارے یہاں اتنے نہیں لیکن ایران میں بہت زیادہ تکلفاتی جملے ہیں. آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی, کسی کا سامان اٹھا کے وہاں رکھ دیا, وہ آپ کہتے ہیں دست شمع درد نہ کنے. درست. کسی کے باپ کی بات آئی, اس کا باپ مرحوم ہوگا, وہ آگے سے کہے گا مثلا خدا پدر اترا بیا مرزے. کہتے ہیں بابا یہ کیا ہے, یہ ان دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے. ان کے جملے ہیں البتہ یہ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ صرف ایک فارمیلٹی, ایک زبان کا لقلقہ زبانی ہے, دل سے مانگی ہوئی دعائیں نہیں ہیں. دعا ہمیشہ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ دل سے مانگیں. پروردگار عالم نے یہ دل دیا ہے انسان کو دھڑکنے کے لیے تاکہ زندہ رہے, اور خدا اور اہل بیت سے ارتباط کرنے کے لیے. دل سے مانگیں جو بھی مانگنا ہے, پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ مانگیں. ہم لوگ مانگتے ہیں آزمانے کے لیے, چلو دیکھتے ہیں, کوئی پوسٹ پڑی یہ کرو گے تو یہ ملے گا, چلو دیکھ لیتے ہیں اس دفعہ. وہ دیکھنے کے لیے تو ہماری ساری دعائیں ہوتی ہیں, تو کیا اس میں اثر ہوگا؟ وہ دیکھنے والی دعاؤں کا اثر پھر دیکھنے کی حد تک ہی رہ جاتا ہے, وہ بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں, بات پوری ہوتی نہیں ہے. وہ بات اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ آپ کے دل سے تو نکلی نہیں ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل سے نکالیں آواز, دل کی گہرائی سے اپنے زمانے کے امام کو. یعنی کیسے پاسبل ہے؟ مجھے آپ خود سوچیں, پاسبل لگتا ہے آپ کو جن ہستیوں کا جو تعارف آپ کے پاس ہے کہ آپ واقعاً مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوں, دل کی گہرائی سے آپ امام کو پکاریں اور ورنہ آئیں آپ کے لیے؟ وہ انار والا واقعہ آپ کے ذہنوں میں نا, اس کا وقت تو ہے ہی نہیں, لیکن امام نے اس کو کیا کہا تھا جب وہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچے تھے امام, اور اس نے کہا کہ مولا آپ نے 3 دن لگا دیا آنے کے لیے. کہا تم نے 3 دن کا ٹائم کیوں لیا تھا؟ تمہیں کس حکیم نے کہا تھا کہ 3 دن کا ٹائم مانگو اس سے؟ کہتے کل بتا دیں گے تو میں کل آ جاتا. کوتاہیاں ہماری طرف ہیں, مشکلات ادھر ہیں, ادھر کوئی مشکل نہیں, نہ ادھر کمی ہے نہ ادھر کوئی مشکل ہے. دیکھو ان کے آنے کے لیے مجھے جنہوں نے لینے آنا تھا, تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہو گیا, کہاں پھنس گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ مادی مشکلات ہیں, مادی لوگوں کی مشکلات ہیں. آپ کا کیا خیال ہے امام زمانہ کو پہنچنے کے لیے کوئی ٹرین پکڑنی پڑتی ہے؟ اسٹیشن پہنچے جناب ٹرین لیٹ ہے تو امام بھی لیٹ ہو گئے. فلائٹ پہ پہنچے جہاز کا, اچھا چلو یہ تو لیٹ ہے, چلو میں جہاز پہ پہنچ جاؤں, جلدی پہنچ جاؤں, جہاز پہ پہنچے پتہ چلے وہ بھی لیٹ ہے. بابا یہ میرے اور آپ کے مسئلے ہیں, یہ امام زمانہ کے مسئلے نہیں ہیں, اہل بیت کے یہ مسئلے نہیں ہیں. وہ اس ذات کی صفات کے مظہر ہیں جو کن فیکون کا مالک ہے. ایک حدیث قدسی ہے, بس آخری جملہ, ایک حدیث قدسی ہے, پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے شاید. اس میں کئی جملے ہیں, لب لباب اس کا یہ ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ, میں تمہیں اپنی صفات سے آراستہ کر دوں گا. ایک عام آدمی, میں آپ, اگر خدا کی حقیقتاً بندگی شروع کر دیں, خدا کی اطاعت شروع کر دیں, نافرمانی سے دور ہو جائیں, میں اور آپ جیسے آدمی, تو پروردگار عالم کہتے ہیں کہ تم بھی کہو گے کن تو وہ ہو جائے گی. تو جب میں اور آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم کہیں کن اور وہ چیز ہو جائے, تو وہ ہستیاں تو کہاں ہیں بھائی؟ وہ ہستیاں تو اس کائنات میں ان کا کوئی میچ نہیں ہے. اس کائنات میں
یہ واقعاً ہمارے اس امت مسلمہ کا سب سے خاص طور پر ظلم ہے کہ ہم ان کو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ورنہ وہ ہستیاں ایک بہت ہی طولانی روایت ہے، 8ویں امام کی روایت ہے، جس میں امام نے مقام امامت کو بیان کی. بہت پیاری روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، جس میں امام نے مقام امام کو بیان کیا کہ امام کا مقام کیا ہے. اس میں ایک جملہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کا جو علم ہے، یہ وہ صفات و خصوصیات ہیں، یہ اس نے کہیں سے حاصل نہیں کی ہیں، کمائی نہیں ہیں، خدا نے اس کو عطا کی ہیں. یہ خدا کی عطا کردہ خصوصیات کی وجہ سے اس قسم کا انسان ہے. تو ایک ایسا انسان جس کے اندر صفات خدا کی عطائی ہوں، علم خدا کا عطا کردہ ہو، حلم خدا کا عطا کردہ ہو، کرم خدا کا عطا کردہ ہو، جود خدا کا عطا کردہ ہو، رحم خدا کا عطا کردہ ہو، رحمانیت خدا کی عطا کردہ ہو، اس کو ہم کہیں جی یہ اس جیسا، وہ اس جیسا، وہ اس جیسا. کیسے کہہ سکتے ہیں ہم یہ بات؟ یعنی ایک ایسا انسان جو خطا سے پر ہو، اس کو ہم ایک ایسے انسان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ جس میں خطا کا گزر ہی نہ ہو. اسی وجہ سے اہل بیت نے کہا لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو. اصل دو الگ الگ سمجھے مخلوقیں ہیں. بشر پیکر بشر کا ہے، لیکن سمجھے دو الگ الگ مخلوقیں ہیں. ان کی خلقت عجیب اور ایک بالکل الگ انداز کی ہے، ہماری خلقت ایک الگ انداز کی ہے. ان کی مٹی الگ ہے، ہماری مٹی الگ ہے. ہم تو ان کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، من فاضل طینتنا، اور اس کے اندر بھی اختلاطات موجود ہیں، پیور بھی نہیں ہیں. اور آپ سوچیں کہ وہ جو ان کی مٹی کے اثرات ہیں وہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے، تو ان کی اپنی مٹی نے ان کو کیا بنایا ہوگا، ان کو کس مقام تک لے جایا گیا ہوگا. لہذا کوشش کریں کہ عادی انسان کو، خاکی انسان کو اس نوری مخلوق کے ساتھ مقایسہ نہ کریں. چاہے آپ کہیں بعد میں توجیہات کریں جی وہ اپنا کیا کہتے ہیں مبالغہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ معنی و بیان کی نکات اٹھا کے لیں، اس کو چھوڑ دیں. آپ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. جس چیز کو منع کیا ہے وہ نہ کرو. جب کہا ہے نہ ملاؤ تو نہ ملاؤ. کیوں ہماری روٹی ملانے بغیر ہضم نہیں ہوتی؟ بھئی جب کہہ دیا انہوں نے کہ نہ ملاؤ، ہمیں کسی سے بھی نہ ملاؤ، کسی سے بھی نہ ملاؤ، تو کیا ضرورت ہے ملانے کی؟ بھائی کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو، اب میں جملے نہیں کوٹ کرنا چاہتا کہ پھر وہی والی بات ہے کوئی بدمزگیاں ہوں، لیکن بالآخر آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ جو جہاں ہے ان کو وہیں رکھیں، اور اہل بیت کے مقام و منزلت کے ساتھ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، ان کی عظمتوں کے ساتھ انہیں ایکسیپٹ کرنا ہے. جب ان کو پکاریں تو دل کی گہرائی سے پکاریں، دل سے پکاریں، صرف زبان نہ ہلے. آپ کے وجود کے اندر سے آواز آنی چاہیے، آپ کے دل میں سے آواز آنی چاہیے. ان کے اثرات ہیں. خالی زبان ہلانے کے، آپ دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ بیٹھتے ہیں مصلی پہ بیٹھے، نماز پڑھی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ معایا یہ دے دے، یہ دے دے. تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پوچھوں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، مڑ کے پوچھیں مجھ سے کہ کیا مانگا تھا، وہ کہے گا یاد نہیں مجھے کیا مانگا تھا. یہ تو حال ہے ہماری دعاؤں کا. تو جب مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کیا مانگا تو وہ کیا دے گا؟ پھر آپ سوچیں. لہذا کوشش کریں کہ جو بھی مانگے، جتنا بھی مانگے، دل سے مانگے، ملے گا. یہ گھرانہ اور یہ آستانے وہ آستانے ہیں کہ ان سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اور آج میں نے ابھی شروع میں جو روایت پڑھی، خدا کہتے کہ آج کوئی سائل میری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. دل سے مانگو ملے گا. بس مانگنے کا انداز آپ کو آنا چاہیے، دل سے مانگے ملے گا انشاءاللہ. آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، آج کے مولود کا واسطہ، تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں، زندہ مردہ، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضرین محفل کے مرحومین، میری والدہ، اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کے مرحومین، جمیع مومن و مومنات کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کو
ان کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کو جوار معصومین میں آل علین میں جگہ عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کو تمام پریشانیوں سے نجات عنایت فرما۔ آج کی اس بابرکت رات کے صدقے میں، آج کے اس بابرکت مولود کے صدقے میں پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، زمانے کے امام کا واسطہ، تمام مومن و مومنات جو جائز حاجات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل اور دیگر مومن و مومنات، سب کی دین و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں پروردگارہ آج کے مولود کا واسطہ تمام بیماروں کو جہاں کہیں بھی موجود ہوں، جنہوں نے خاص طور پہ بیماری کے لیے التماس سے دعا کہا ہے، تمام منظوران نظر جو اس وقت ذہن میں ہیں، جو ذہن میں نہیں ہیں، حاضرین محفل میں سے اگر کوئی بیمار ہے، ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، پروردگارہ تمام بیماروں کو آج کے مولود کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و سبی عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد حوزات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔